حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم مجھے کوئی اپنے عاشق تو دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں میرے عاشق ملیں گے، انہیں جا کے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ مجھ سے کچھ مانگتے کیوں نہیں۔ السلام علیکم۔ آئیے یہ خطاب سنتے ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب سے۔ بڑے پیارے انداز میں یہ خطاب کیا ہے انہوں نے اور اس میں بڑے ہی سبق ملتے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس کو امام احمد الرفاعی نے حالت و اہل الحقیقت مع اللہ میں بیان کیا اور الگ الگ الفاظ کے ساتھ ان کے احوال کو پھر امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بیان کیا اور دیگر ائمہ اپنی اپنی کتب میں اپنی اپنی روایات کے ساتھ با اختلاف الفاظ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ امام غزالی کی احیاء علوم الدین میں بھی اس سے کوٹ کر سیدنا داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں، یا رب ارنی اہل محبتک، اے اللہ مجھے اپنے کچھ عاشق تو دکھا دے جو تیری اہل محبت ہیں، اپنے چند عاشق دکھا دے۔ داؤد علیہ السلام پوچھتے۔ ابھی آپ تو سمجھ گئے نا کہ داؤد علیہ السلام کون ہے۔ 27ویں کی رات کا خطاب یاد کریں جس میں اللہ رب العزت کہ حسن کا جلوہ عام تھا اور عاشقوں کی محفل تھی، اور اس محفل کے اختتام پہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی مدحت اور نعت پڑھنے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ وہ اس اللہ کی مجلس کے نعت خان، مدح خان، ثنا خان حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ پھر میں نے اس کو بخاری، مسلم، موطا امام مالک اور مسند احمد بن حنبل سے تائید کی تھی کہ آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ حضرت داؤد کی آواز ایسی ہی تھی۔ کیا آواز تھی کہ جنت میں اللہ سنے گا ان سے کلام۔ اور چونکہ اس حدیث پاک میں آیا ہے جو میں نے تذکرہ کیا کہ اللہ پاک فرمائیں گے اس طرح میری ثنا کر اور میری تمجید کر جو نغمے میری محبت کے اور میری عظمت کے تقدیس کے تو دنیا میں الاپتا تھا، وہ نغمات وہ یہاں بھی الاپ سنا۔ تو یہ ایک تعلق تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ ہر پیغمبر کا ایک جدا گانا تعلق تھا، ایک سے ایک بڑھ کر ہر ایک کے تعلق کا ایک نیا رنگ تھا، الگ رنگ تھا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ مجھے اپنے کچھ اہل محبت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، داؤد لبنان کے فلاں پہاڑ پہ چلا جا، جبل لبنان پر، وَإِنَّ فِيهَا 14 رجلا، وہاں 14 عاشق ملیں گے تجھے لبنان کے پہاڑوں پر، 14 عاشق ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ ویسے ہی ملیں گے، ان میں جوان بھی ہوں گے اور پختہ عمر بھی ہوں گے اور ضعیف العمر بھی ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، فَإِذَا أَتَيْتَهُمْ فَأَقْرِئْهُمْ مِنِّي السَّلَامَ، تو سب سے پہلے انہیں جا کے میرا سلام کہنا اور بتانا فَقُلْ لَهُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ يُقْرِئُكُمُ السَّلَامَ، تمہارا رب اس نے تم پہ سلام بھیجا ہے۔ اور پھر
انہیں کہنا کہ تمہارا رب کہتا ہے الا تسألونی حاجہ۔ اب داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک اپنے عاشق دکھا بھی رہا ہے، اور عاشقوں کے جا کے آنکھوں سے دیکھے عاشق ہوتے کیسے، اور جا کے پوچھنا کہ تم مجھ سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتے۔ فَإِنَّكُمْ أَحْبَابُهُ وَأَصْفِيَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ، تم اللہ کے محب ہو، محبین اور محبوب بھی ہو، اللہ کے چنیدہ برگزیدہ لوگ ہو، اللہ کے دوست ہو، اس سے سوال کیوں نہیں کرتے۔ داؤد علیہ السلام پہنچے ایک چشمے کے ارد گرد، ان کو اللہ کی عبادت میں، تعظیم میں، یاد میں، اس کے عشق میں مست پایا۔ جو ہی انہوں نے دیکھا داؤد علیہ السلام کو آئے تو اکٹھے بیٹھے تھے۔ عاشقوں کا ایک بڑا عجب منظر ہوتا ہے، اکٹھے بیٹھ کے یار کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کوئی تو دس یار دی گل، ہائے ہائے ہائے، کوئی تو کچھ تو سنا۔ پھر وہ اپنا حال بتاتا ہے، میرے ساتھ میرے محبوب نے رات اس طرح کی بات کی۔ دوسرے سے پوچھتے ہیں کوئی تم ہی گل دس، میں اس طرح مناجات کی تھی، اللہ سے میرے دل نے اس طرح ملاقات کی، اللہ نے مجھے مناجات میں یہ فرمایا، تو اپنے حال احوال لیتے ہیں۔ اسی طرح ساری بات داؤد علیہ السلام نے کر دی۔ داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور آنسو ٹپکنے لگے، ان کی گالوں سے گرنے لگے۔ تو پھر پوچھا میں نے ایک ایک سے، سب سے پہلے جو بزرگ تھے عمر رسیدہ، ان سے پوچھا آپ، اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ مانگیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے حکم دے کر کہ کچھ اللہ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عاشق کیا کیا مانگتے ہیں۔ ایک نے کہا سبحانک نحن عبیدک و بنو عبیدک، ہم تیرے غلام، ہمارے ماں باپ بھی تیرے غلام، ہائے ہائے، تیرے نوکر ماں باپ، ماں پیو بھی تیرے نوکر غلام۔ فاغفر لنا ما قطع قلوبنا اما ما مدا من اعمالنا، فاغفر لنا، باری تعالیٰ جو ہماری زندگی گزری، اب پہلا عاشق بولتا ہے، جو ہماری زندگی گزری اس میں جو لمحے، ہائے ہائے ہائے، جو لمحے میرے مولا تجھ سے کٹ کے گزرے وہ معاف فرما دے۔ اتنی بات صرف یہ مانگتے ہیں۔ اور کون سے کٹ کے گزرے؟ اگر کسی لمحے میں ہمارا دل تیری یاد سے غافل ہو گیا، وہ لمحے گناہ ہیں ہمارے، وہ گناہ معاف فرما دے۔ جن لمحوں میں غفلت لمحوں میں تیرے ذکر کی شمع جو تھی دل میں روشن، تھوڑی مدھم پڑ گئی تو وہ گناہ ہیں، وہ معاف فرما دے۔ السلام نے پوچھا بس اور کچھ؟ کہتے نہیں، بس یہی کچھ مانگتے ہیں۔ پوری زندگی میں اگر کوئی بھی لمحہ تیری یاد میں غفلت کا گزرا تو معاف کر دے۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، پوچھا، اس نے بھی کہا باری تعالیٰ میں بھی غلام، میرے ماں باپ دادا سارے ہی تیرے غلام، ساری پشتہ تیری غلام، کیا مانگتے ہیں؟ فَمْنُنْ عَلَيْنَا بِحُسْنِ الظَّنِّ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ۔ عرض کیا باری تعالیٰ صرف اتنا مانگتے ہیں، یہ جو ہمارے اور تیرے درمیان ایک تعلق ہے نا، یہ تعلق ہمیشہ مرتے دم تک حسن ظن پر قائم رہے، بس یہ کرم کر دے ہم پر، اتنا احسان کر دے۔ جیسے حالات ہوں، انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی اولاد چلی جاتی ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، کبھی
تجارت اور دھندا مندہ پڑ جاتا ہے، کبھی عزت و شہرت کو دھچکا لگ جاتا ہے، کبھی گھر بار میں مشکلات آ جاتی ہیں، کبھی کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کبھی بیماری لپیٹ لیتی ہے، بڑی مدت تک انسان پریشان، کبھی ساری پریشانیاں بے شمار گھیر لیتی ہیں، کبھی دوست احباب چھوڑ جاتے ہیں، کبھی رشتہ دار اچھا برا کرتے ہیں۔ فرمایا جیسے بھی حالات ہو جائیں میرے مولا، ہمارا تعلق تیرے ساتھ جو حسن ظن کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت گمان کے ساتھ، عمدہ تصور کے ساتھ، عمدہ اعتماد کے ساتھ، عمدہ اعتقاد کے ساتھ، اس میں کبھی خلل نہ آئے۔ حالات جیسے بدلتے رہیں مگر تیرے تعلقات نہ بدلیں، بس۔ واہ واہ واہ! یہ دوسرے عاشق نے سوال کیا۔ اب آپ سوچتے رہیں گے نا، ہم سے کوئی آ کے کہے کہ رب نے کہا ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے، تو کیا کیا مانگیں گے؟ آپ کو یاد ہے میں نے اپنی نوجوانی کے وقت کا 16 سال 17 سال کے زمانے کی عمر کا نوجوانی کا ایک واقعہ 27ویں شب رمضان کا سنایا تھا کہ جنگ میں ہمارا ایک حلقہ احباب ہوا کرتا تھا، تو ان میں ایک صوفی صاحب تھے دوست ہمارے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر مجھے گھڑی مل گئی اس رات کی قبولیت کی، مجھ سے پوچھا آپ کیا مانگیں گے؟ قبولیت کی گھڑی مل گئی۔ میں نے کہا میرا تو چھوڑیں، آپ بتائیں کیا مانگیں گے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں تو ایک کوئی گل منگنی ہے صرف۔ میں نے کہا کی منگنا ہے؟ کہتے میں کہنا ہے میں نے غوث بنا دے زمانے دا بس رب۔ اگر قبولیت کی گھڑی مل گئی نا تو چھوٹی چیز کی منگنی ہے رب کو، میں نے کہنا میں نے غوث بنا دے۔ میں نے کہا صوفی حشمت علی پھر تو غوث کتب بن ہی گیا، ایک گھڑی اگر غوث بن دیں تو پھر اللہ ہی مالک۔ پھر میں نے سمجھایا، اس نے کہا اچھا خطا ہے چلو اللہ معاف کر دے۔ تو مجھ سے پوچھا آپ کیا مانگیں گے؟ کیا مانگو؟ چلو آپ بھی، اس دن میں نے بات نہیں بتائی تھی، وہ کچھ چھوٹی بیٹیاں ہیں بچیاں ہیں اور بچے، انہوں نے پوچھ بھیجا، کسی کے ذریعے مجھے پوچھ بھیجا کہ میں نے وہ اپنی بات نہیں بتائی تھی، تو مجھے اچانک خیال آ گیا۔ انہوں نے پھر پوچھا صوفی حشمت علی نے کہ آپ کو گھڑی ملے تو کیا مانگیں گے؟ میں نے کہا میں تو مانگوں گا صرف مولا معاف کر دے اور راضی ہو جا، بس بس مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جا، بس اس کی رضا مانگوں گا بس۔ وہ راضی ہو گیا تو دیدار بھی دے دے گا، راضی ہو گیا تو دیدار بھی دے دے گا۔ تو مجھے کہنے لگا تو اپنے لیے کچھ ہی نہیں مانگنا؟ میں نے کہا نہیں، بس یہ اس سے بڑی کوئی چیز مانگنے اور کوئی مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں مولا ہمارے جو تعلقات ہیں نا تجھ سے، جو صلات ہیں، تعلق ہے، وہ حسن ظن پر قائم ہے، بڑا خوشگوار ہے، بڑا خوبصورت اعتقاد اور اعتماد ہے تجھ پر، وہ کبھی لرزتا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے بس وہ قائم رہے۔ ایک نے، تیسرے نے مانگا، تیسرے کے پاس سیدنا داؤد علیہ السلام گئے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی اللہم اسلک بنا ارفع طریق الیک۔ تیسرے نے کہا مولا تجھ سے ملنے کا کوئی بڑا عمدہ اعلیٰ اور شاندار طریقہ جو تجھ سے ملا دے وہ عطا کر، اس راستے پہ چلا دے جس پہ چلتے تجھ سے مل جائیں، تجھ سے ملاقات ہو جائے، تجھ سے جڑ جائیں۔ تیسرے نے اللہ سے ملاقات مانگی، وصال مانگا، اور اس وصال کا طریق مانگا، ایسا اچھا عمدہ طریقہ دے دے کہ جس سے تجھے ملنا آسان ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر چوتھے سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا نحن مقصورون فی طلب رضاک فرض عنا بجودک۔ واہ واہ واہ! چوتھے نے کہا باری تعالیٰ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں
کہ تیری رضا طلب کر سکیں. واہ. ہمارے اعمال و احوال اس قابل نہیں. زندگیاں پہاڑوں میں گزار کے، عبادتیں کر کے، سجدہ ریزیاں کر کے، شب بیداریاں کر کے، گریہ وزاریاں کر کے، زہد اور ورع، صدق اور اخلاص، طاعت و تقوی، جو کچھ بھی ہم گنتے ہیں یہ ساری انہوں نے نہیں گنوائے. انہوں نے کہا پوری زندگی اس راہ میں لگا کے ابھی تک اس قابل ہی نہیں بن سکے کہ تیری رضا تجھ سے طلب کر سکے. وہ اتنی بلند شے ہے تیری رضا. مولا تعالیٰ اپنی سخاوت سے اور اپنے کرم میں سے رضا کی خیرات عطا کر دے. ہم اس قابل نہیں رضا جوئی کریں، تجھ سے رضا مانگیں، تو اپنے کرم سے اور سخاوت سے رضا عطا کر دے. راضی ہو جا، بس راضی ہو جا. پھر پانچویں کے پاس گئے داؤد علیہ السلام. باری تعالیٰ نے فرمایا مانگ لو مجھ سے. وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لنا تقصیرنا فی شرعک. اس نے عرض کیا باری تعالیٰ ہم تیری راہ پہ چل پڑے ہیں. واہ واہ واہ. تیری راہ پہ چل پڑے ہیں، تیرے طریق پہ چل پڑے ہیں، اور تیرے طریق پہ چلتے ہوئے ہم سے ہر وقت جو کمی رہ جاتی، کمزوری رہ جاتی ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں. تیری راہ پہ چلنے کا جو سلیقہ اس میں عمدگی بھی نہیں ہے، وہ جو کمی رہ جاتی ہے ہماری، وہ کمیاں تقصیریں معاف فرما دے. کہ تیری راہ پہ چلنے والوں کے جو آداب ہیں، جو ان کے طور طریقے اور ڈھنگ ہیں وہ نہیں آتے، ان میں جو کمیاں رہتی ہیں وہ معاف فرما دے. چھٹے عاشق کے پاس گئے. اس نے کہا اللہم انک تعلم لا حاجت لنا الا النظر الی وجہک. اس نے عرض کیا باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے تو کچھ مطلوب ہی نہیں، تو نے سب کچھ دے دیا ہے. اب تو نے پوچھا ہے کہ مانگ لو، تو میرے مولا صرف اپنے چہرے کا دیدار عطا کر دے. ایک نظر تیرے مکھڑے پہ ڈال لیں، تیرے جلوہ حسن کو تک لیں، تیرا دیدار کر لیں، بس اس دیدار کے قابل بنا دے. ساتویں کے پاس گئے. ان سے پوچھا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم حب لنا نورا نہتدی بہی الیک. باری تعالیٰ ہم اپنی صلاحیت سے، اپنی طاقت سے، اپنی محنت سے، ریاضت سے، مجاہدہ سے، مشقت سے، عبادت سے، طاعت سے کچھ بھی نہیں، ہم اپنی کسی کوشش سے میرے مولا تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. تجھ تک رسائی کی ہمیں ہمت ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں، اس قابلیت ہی نہیں. میرے مولا ہمیں وہ نور اپنی بارگاہ سے، ہمارے دلوں کو وہ نور عطا کر دے جو تمہاری بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دے. ہمیں اپنی بارگاہ سے ہمارے دلوں میں وہ نور ڈال دے، وہ نور ڈال دے جو تجھ تک ملنے اور تیری بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دے. پھر آٹھویں کے پاس گئے حضرت داؤد علیہ السلام. دعا کریں. انہوں نے کہا نسألک ان تقبل علینا وتدیم ذلک لنا. باری تعالیٰ ہماری التجا فقط یہ ہے کہ تو اپنی نظر کرم، اپنی توجہ، چہرہ قدرت کی، چہرہ لطف و کرم کی، چہرہ فضل و انعام کی توجہ صرف ہماری طرف کر، اور پھر اسے دائم رکھ، مکھڑا ہم سے پھیر نہ لینا. اپنے لطف و کرم کی توجہ ہماری طرف کر، اور ایسی کر پھر وہ دوام رہے، دوام رہے، تیرا کرم ہم پہ دوام رہے. نویں کے پاس گئے. انہوں نے دعا کی نسألک تمام نعمتک فیما وہبت لنا. عرض کیا باری تعالی ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، تو نے
اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، بس ان نعمتوں کو قائم رکھنا اور ان نعمتوں کو مکمل کیے رکھنا ہماری زندگی تیری نعمتوں میں ہی رہے اور تیری نعمتیں بڑھتی رہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، بڑھتی رہیں، کامل ہوتی رہیں، تمام ہوتی رہیں. ہم تیری نعمتوں میں پلیں، تیری نعمتوں میں جئیں، تیری نعمتوں میں مریں، تیری نعمتوں میں اٹھیں. اپنی جو نعمتیں ہیں ہمارے اوپر میرے مولا، ان کو لامحدود نعمتیں، ان کو ہمارے اوپر کامل رکھ. 10ویں کے پاس گئے، انہوں نے عرض کیا اللہم انی اسألک تؤمعینی عن النظر الى الدنیا واہلها وقلبی عن الاشتغال بغیرک. باری تعالی میں تو آپ سے صرف یہ مانگتا ہوں کہ مجھے اندھا کر دے، اندھا کر دے. کس معنی میں؟ یعنی ہماری آنکھوں کو ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھ کو نہ دنیا نظر آئے نہ اہل دنیا نظر آئے. نہ دنیا، نہ مال، نہ دولت، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ ثروت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ شہوت. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے جو انسان کو لذت اور حلاوت دیتی، شہوت دیتی اور انسان کو بلاتی ہے اور پھسلاتی ہے، باری تعالی ہماری آنکھوں کو یہ کچھ نظر ہی نہ آئے اور دل کو ایسا کر دے کہ سوائے تیرے کسی اور میں مشغول ہی نہ ہو. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں نا، تھوڑا ہم اپنے حالات پہ نظر دوڑائیں. سارا دن ہماری نظر دنیا پہ رہتی ہے، موازنہ اہل دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، مسابقت آگے بڑھنا دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ چلتی ہے، ہوس دنیا کی رہتی ہے، ہرس دنیا کا رہتا ہے، لالچ دنیا کا رہتا ہے، محنت ساری دنیا کے لیے رہتی ہے. بستر پہ سوئے ہوئے بھی دنیا کا خیال رہتا ہے، خواب میں بھی دنیا آتی ہے، جاگتے بھی دنیا، سوتے بھی دنیا، جیتے بھی دنیا اور مرتے تک بھی. دھیان دل و دماغ کا اور نگاہ کا اور جسم کے ایک ایک عضو کا سب دنیا پہ رہتا ہے، اور اسی طرح دل بھی دنیا کے ساتھ مشغول رہتا ہے. ساتھ ہم طلب کرتے ہیں وظیفہ مل جائے جس سے اللہ کی محبت نصیب ہو، نیک بن جائیں، احسان عطا ہو جائے، مرتبہ احسان، اللہ کی معرفت مل جائے، حضور علیہ السلام کی زیارت مل جائے، وظیفے مانگتے ہیں. میں نے بتایا میں نے زندگی میں سلف صالحین اور اولیاء کاملین میں جو تصوف یا جو طریقے ہم مانگتے ہیں میں نے کبھی نہیں پڑھے نہ سنے. حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تعلیمات غنیت الطالبین میں پڑھی ہیں، آپ کی تمام تعلیمات فتوح الغیب میں پڑھی ہیں، آپ کی تمام تعلیمات فتوحات ربانیہ میں پڑھی ہیں، آپ کی تمام تعلیمات سر الاسرار میں پڑھی ہیں. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری تعلیمات میں وہ جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں 10 راتوں سے، صرف یہی نظر آیا ہے. جو ہم نے بنا لیا ہے تصور، یہ انہوں نے زندگی میں نہ پڑھایا، نہ سکھایا، نہ لکھا، نہ بتایا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ یہ پورے ہند میں ولایت کا سورج ہیں، آفتاب ولایت ہے. ان کی کتاب کشف المحجوب آپ کے سامنے ہے، اول ورق سے آخر ورق تک جو تصوف ہم نے بنا رکھا ہے اس کا وجود حضور داتا گنج بخش کی کتاب کے ایک صفحے میں نظر نہیں آئے گا. تو ہم فیصلہ کر لیں، یا ہم بڑے صوفی ہیں یا وہ بڑے صوفی ہیں، یا جو ہم سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں یہ اصل تصوف ہے، یا حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے جو کیا اور سمجھایا، پڑھایا، لکھا وہ اصل تصوف ہے.
عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، ایک کریکولم کی کتاب ہے، صدیوں تک مدارس میں صوفیاء یہ کتاب نصاب کے طور پہ پڑھتے تھے۔ جو ہم جس چیز کو تصوف سمجھتے ہیں، طریقت سمجھتے ہیں، جس چیز کو ہم معرفت اور حقیقت کا نام دے رکھا ہے، یا جس طریقے سے ہم کچھ پانا چاہتے ہیں، یہ ان کے ہاں کچھ نہیں ملتا۔ شیخ احمد رفاعی، طریقہ رفاعیہ کے اثر پر، ان کے ہاں یہ نہیں ملتا۔ حضرت شاہ نقشبند کے ہاں جو چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں وہ نہیں ملتی۔ ابو القاسم قشیری کے ہاں نہیں ملتی، حضرت ابو عبد الرحمن سولمی کے ہاں نہیں ملتی، با جدید بستامی کے ہاں ہمارا تصوف نہیں ملتا، جو ہم نے از خود اپنی سہولتوں کے لیے، تن آسانیوں کے لیے، کہ چٹکی میں بیٹھے بیٹھائے وظیفہ کیا اور پار ہو گئے، یہ کیا اور بیڑا پار ہو گیا، یہ کیا تو درجے بلند ہو گئے، جو کچھ ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں۔ یہ حضرت بستامی کے پاس نہیں تھا، یہ ابو الحسن خرقانی کے پاس نہیں تھا، یہ حضرت غریب نواز خواجہ اجمیر کے پاس نہیں تھا، یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی قطب عالم کے پاس نہیں تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس نہیں تھا، یہ سلطان الاولیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس نہیں تھا، یہ حضرت جنید بغدادی کے پاس نہیں تھا، یہ ذوالنون مصری کے پاس نہیں تھا، یہ ابو بکر شبلی کے پاس نہیں تھا، یہ حضرت معروف کرخی کے پاس نہیں تھا، یہ حضرت حبیب عجمی کے پاس نہیں تھا، یہ حضرت حسن بصری کے پاس نہیں تھا۔ کتنوں کے نام میں ہر روز 10 راتوں سے ہر ایک کی چیزیں پڑھا رہا ہوں، آج بھی آئیں گی۔ ہم نے اپنے مطالب کے لیے، اپنی اغراض کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے، بس اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے ہر شے کو الٹ پلٹ کر دیا ہے، اپنی مرضی سے نیا رنگ دے دیا ہے، نیا معنی بنا لیا، نئی تعبیر بنا لیا، نئی شکل بنا لی، ہم نے سب کچھ گھڑ لیا ہے۔ جیسے دین کے اندر مذہب کے نام پر خرافات پیدا کر دی، جیسے سیاست کو تباہ و برباد کر کے نیرا پلید بنا دیا، پلید، ہر چیز بدل گئی ہے، اخلاقیات ختم کر دی ہیں، تجارت کے اندر امانت ختم کر دی ہے، سیاست کے اندر شرافت ایمانداری ختم کر دی ہے، طاقت کے اندر عدل اور رحم ختم کر دیا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں ہم نے تبدیلی کر دی ہے نا۔ اس طرح دین کے اندر بھی ہر شعبے میں ایسا ہوا ہے، اور تصوف طریقت تو خالصیت تھا، وہ اصل ختم کر کے ساری نقل، رسوم، رواج، مراسم بنا لی، جس سے ہمارا دھندا چلتا ہے، رب نہیں ملتا۔ یہ ہے ان کا جواب کہ میرا دل مشغول نہ ہو۔ اصل تصوف یہ ہے ایسے رجال پیدا کرنا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ تصوف ہے جو قرآن نے، اللہ کے رسول کی سنت نے اور اولیاء کاملین نے دیا، کہ ایسے مرد ہوں کہ وہ کام کریں، کاج کریں، پڑھائی کریں، تجارت کریں، لوگوں سے ملے، جو کچھ کریں، مگر دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول رہے، دل میں وہ خود دنیا میں رہیں مگر دنیا ان میں نہ رہے۔ یہ تصوف ہے، دنیا ان کے دل میں رہے، ان کی نگاہ پیسے پہ نہ پڑے، دنیا پہ نہ پڑے، غریب امیر کا فرق نہ ہو، غریب مرید صرف اس جگہ ڈیوڑی میں باہر بیٹھنے کے لیے، امیر مرید اپنے پاس بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے کھلانے کے لیے، جس سے چندہ ملے، نذرانہ ملے، مال بہت ملے، وہ مقبول مرید ہو۔ جس غریب کو کھلانا پڑے وہ مرید مردود مرید ہو۔ یہ تصورات ہمارے ہیں، یہ تصوف کے نہیں، یہ صوفیاء کے نہیں، یہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب یہ سارے مناظر تمام ایک ایک کے لیتے گئے، پھر آپ آخر الگ ملے۔ اس نے کہا علمنا انک تحب اولیاءک، پھر ایک عاشق نے کہا باری تعالیٰ ہمیں معلوم ہے تو اپنے دوستوں اور اپنے محبوبوں محبوں سے محبت کرتا ہے، فمنن علینا باشتغال القلب عن کل شیء دونک۔ آخری بات، آخری نے یہ کہا باری تعالیٰ صرف ایک ہی سوال ہے، ہم پہ اتنا احسان کر دے کہ ہمارا دل کسی اور شے میں مشغول نہ ہو، ہمارے دل میں سوائے تیرے کوئی اور خواہش نہ رہے۔
قرآن مجید نے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو گیا اس کے پیچھے نہ جاؤ، جس کی زندگی میں طاعات نہیں ہیں، اپنی عبادات نہیں ہیں، اخلاق حسنہ نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، قدوہ حسنہ نہیں ہے، رفق اور نرمی نہیں ہے، سخاوت نہیں ہے، زبان میں پیار محبت نہیں، تواضع نہیں، انکساری نہیں ہے، جس کے دل میں اگر آ جاتا حقد ہے، حسد ہے، دوسرے کا بغض ہے، اس کی مجلس سے کیا ملے گا؟ عالم و بھلے، وہ صوفی کہلائے، وہ پیر کہلائے، وہ عالم کہلائے، وہ مدرس کہلائے، وہ بزرگ کہلائے، شیخ جو چاہے کہلائے، اس کی مجلس میں بیٹھو، گزارو مجلس، دیکھو کثرت کے ساتھ اس کی مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا دنیا کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے یا دنیا کا ذکر ہوتا ہے، ہر وقت دلچسپی اس کی کاروبار، تجارت اور مال و دولت میں ہے یا اللہ کے دیدار اور قربت و رضوان کے حصول میں ہے۔ بیٹھو مجلس میں، سنو، عقل کو اندھا نہ کرو، کھولو اپنی عقلوں کو، دلوں کو کھولو، شعور کو کھولو اور غور کرو، مجلسوں میں، صحبتوں میں بیٹھو، اس عالم کی مجلس میں، اس عارف کی مجلس میں، اس صوفی کی مجلس میں، اس شیخ کی مجلس میں، اس بزرگ کی مجلس میں، اس داعی کی مجلس میں، جو شخص بھی اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، خیر کی طرف، نیکی کی طرف، تقوی کی طرف، طریقت کی طرف، احسان کی طرف، ایمان کی طرف جو شخص بلاتا ہے، بھلے جو عنوان ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھو تو دیکھو ان کی مجلس، ان کی باتوں سے دل پر کیا اثر ہوا ہے، لے کر کیا اٹھے ہیں دل سے، دنیا لے کے جا رہے ہیں یا آخرت لے کے جا رہے ہیں، آخرت کے قریب زیادہ ہوئے ہیں یا دنیا کے قریب زیادہ ہوئے ہیں، دل میں اللہ کی یاد آئی ہے، یاد سے محبت بڑی ہے یا کم ہوئی ہے، دنیا کی محبت اور زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے، دل میں رقت اور نرمی آئی ہے، تواضع انکساری آئی ہے، دل کا حقد اور حسد کرنا دوسروں سے کم ہوا ہے، سخاوت آئی ہے طبیعتوں میں یا بخیلی آئی ہے۔ اور پھر دیکھیں جس مجلس میں کوئی بھی ہو، استاد ہے آپ کا، عالم ہے، شیخ ہے، مولوی صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی مقرر ہے، یوٹیوب کی تقریریں کرے، وہ خطابات میں کرے، مساجد میں کرے، جلسوں میں کرے، فیس بکس پہ بیٹھ کے کرے یا اجتماعات میں کرے، جس شکل میں بھی سنو اور سن کے کوئی پیمانہ مقرر کرو۔ اگر وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، دوسرے کو للکارتا ہے، برا بھلا کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے اور اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور دوسرے کی کمزوری بیان کرتا ہے، اٹھ جاؤ، وہاں دین نہیں، وہاں کفر ہے، وہاں نیکی نہیں، وہاں بدی ہے۔ جو غیبت کر رہا ہے، جس کا موضوع ہی دوسری مخلوق ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے ہمسری کرتا پھرتا ہے، تو اس کے اندر حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، عداوت ہے، حقد ہے، تو وہ جب مخلوق سے ہی نہیں نکلا تو اس نے رب کی طرف کب جانا ہے؟ رب کی طرف کب جانا ہے؟ اس دین کی وہ تبلیغ کرتا ہے وہ شخص۔ آج پرابلم یہ ہے کہ چونکہ کتاب سے تعلق کٹ گیا ہے، لوگ ایزیلی یوٹیوب پہ چھوٹے کلپ دیکھتے ہیں اور اس سے دین سیکھتے ہیں۔ نہیں، دین یہ ہے، موطا امام مالک میں حدیث پاک ہے، امام مالک نے روایت کی حدیث صحیح، موطا امام مالک میں نے ایک روز بتایا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں گلی میں خنزیر بیٹھا ہے، خنزیر۔ مجھے خیال گزر رہا ہے جب پہلے کسی دن میں نے ذکر کیا تو شاید زبان سے لفظ نکلا کہ راستے میں کتا تھا، نہیں، کتے کی بات بھی سناتا ہوں، وہ مغالطہ سے نکل گیا ہوگا، کتے کا واقعہ پیش آیا مولانا روم کو۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، موطا امام مالک کی حدیث، راستے میں خنزیر بیٹھ کھڑا ہے، آپ کے امتی ساتھی صحابہ بھی ساتھ ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، راستہ لینا ہے، خنزیر کو کہتے ہیں تھوڑا راستہ دے دے، اللہ تیرا بھلا کرے، تیری خیر ہو، اللہ تیرا بھلا کرے، تھوڑی راہ دے دے، راستہ دے دے۔
خنزیر ہٹ گیا تھوڑا سا، آپ گزر گئے. صحابہ نے پوچھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کہ خنزیر پلید چیز ہے، پلید ناپاک، اس کو آپ نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تیری خیر ہو، یہ کلمات کیوں کہے؟ تو آپ نے جواب دیا یہ ہے تصوف کی روح، یہ دین کی روح ہے. تصوف تو ایک جز ہے نا اندر کی خالصیت اور صفا پیدا کرنے کا، میں پورے دین کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں خنزیر کی خاطر اپنی زبان خراب نہیں کر سکتا تھا. یعنی میری عادت ہے میں جس سے بھی کوئی بات کہوں تو میں ساتھ دعا دیتا ہوں اللہ تیرا بھلا کرے. اگر آج میں خنزیر کے لیے چھوڑ دیتا، کل کسی اور موقع پہ چھوڑ دیتا یہ جملہ اللہ تیرا بھلا کرے، پھر کسی اور موقع پہ چھوڑ دیتا، میری عادت خراب ہو جاتی. میں خنزیر کے لیے اپنی عادت خراب نہیں کر سکتا تھا. تو حرام ہے، پلید ہے، تو ہمارے کھانے کے لیے پلید ہے نا، ہے تو اللہ کی مخلوق. تو جس دین کی تعلیم کا عالم یہ ہو کہ وہ خنزیر کو بھی اس طرح کر کے بلا کے راستے سے ہٹائیں. اور وہ میں مولانا روم کی بات بتا دوں، اتفاقاً آ گیا ذہن میں، آپ گزر رہے ہیں راستے سے گزر رہے ہیں، رات کا کوئی ٹائم ہوگا، گلی تنگ تھی تو کتا سویا ہوا تھا، بڑے سائز کا ایک کتا سویا ہوا. یہ مولانا روم کی زندگی کے احوال میں سے ایک. آپ کھڑے ہو گئے، اب ایک مرید آگے بڑا تیزی سے، اب آپ خود سوچیں نا، آپ جا رہے ہوں، آپ کے پیر صاحب جا رہے ہوں، آپ کے شیخ جا رہے ہوں، یعنی میرے ساتھ ہی سمجھ لیں آپ، میرے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت مولانا محمد رمضان سیالوی صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، اور علماء مشائخ ہیں، بزرگ ہیں جن کی تعظیم کرتے ہیں، تقریب کسی بزرگ کے ساتھ جا رہے ہیں، آگے کتا سویا ہوا، آپ کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے نا اس وقت، پتھر ماریں گے کتے کو، اٹھے تو اٹھا کے بھگا دیں گے، کوئی ڈنڈا مارے گا، کوئی ٹانگ مارے گا، لات اٹھا، یہی کریں گے نا. ہم نے یہی سیکھا ہے زندگی میں، ہمیں سکھایا یہ گیا ہے. آپ نے سب کو روک دیا مولانا روم نے، خبردار، وہ بھی تھکا ہوا دن بھر کا سویا ہوا، اس کو نیند پوری کر دو، جب خود اٹھے گا ہم گزر جائیں گے. کتے کو، سوئے ہوئے کتے کو نہیں اٹھایا، اس کی نیند خراب نہیں کی اور انتظار کیا. کتا جب اٹھا پھر آپ گزر گئے. تو اولیاء، علماء، صوفیاء سب کا طریق زندگی اور دین کی تعلیم کا مغز یہ تھا کہ کتے کو تکلیف نہیں دینی، جانور کو گالی نہیں دینی. کسی نے اپنے جانور اونٹ کو گالی دے دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، سختی سے منع کر دی. جو جانور کو گالی دینے کی جو دین اجازت نہیں دیتا، تو اگر کوئی شخص عالمانہ وضع قطع رکھ کے، پگڑی داڑھی رکھ کے، لباس پہن کر، جبے، لوگوں کو خطیب بنے اور دین کی دعوت دے، اور وہ دوسرے علماء کو بیٹھ کے برا بھلا کہے، آپ کا اعتقاد کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ سے کسی کا علم کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، کسی کا آپ جیسا ہوگا، کسی کا نقطہ نظر جدا ہوگا، مسلک اور ہوگا، وہ دوسرا مسلک ہے، مکتب فکر ہے، بھئی ہے تو مسلمان ہی. غیر مسلم کو گالی نہیں دے سکتے آپ، غیر مسلم کو، کتے خنزیر کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. باقی تو کیا مثالیں بیٹھ کے دوں میں. تو جہاں بیٹھ کے عالم کو گالی دے، یا کوئی پیر اپنے مریدوں کے حلقے میں دوسرے پیر کو اس طرح کہے، اور ایک بزرگ وہ دوسرے بزرگ کو برائے نام اگر خدا نخواستہ اس طرح کرے، بڑا ماں باپ بڑا دوسرے کو ایسا کہے، اولاد کیا سیکھے گی؟ جس اولاد نے عمر پر اپنے باپ سے گالی سیکھی ہے، دوسروں کے باپ کو گالی دیتے ہوئے، اس کو الٹا سیدھا کہتے ہوئے، عالم کو سنا ہے دوسرے علماء کو گالیاں دیتے، برا بلا کہتے، للکارتے ہوئے، اس کو زیرو کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ہیرو بناتے ہوئے، اس کو گمراہ کہتے ہوئے، جہنم دھکیلتے ہوئے، لعنتی بناتے ہوئے، جاہل پاگل کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، تضحیق کرتے ہوئے. جس نوجوان نسل نے یہ سنا ہے، ان کے اپنے اخلاق کہاں سے سنوریں گے؟